کیا بات ہے عرفان بھائی، ڈسٹرب لگ رہے ہیں؟ بس یار کیا بتاؤں، میرے ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا، جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی گھر سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، ہر بات کے لیے منع کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ۔ اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نہ کہیں گھومنے لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی میری فرمائش پوری کرتے ہیں۔ صرف سنڈے کے سنڈے دیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ صبح جاتے ہیں اور رات کو ہمارے سونے کے بعد آتے ہیں۔ دوسرے بچوں کے پاپا انہیں مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے ہیں، میرے ابو تو بس مجھے امید ہی دیتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی گھر میں رہیں، سکون سے بیٹھ کر آرام کریں؟ پتہ نہیں، شاید چاہتا تو ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمائشوں کی، تو ان کی سیلری ہی اتنی کم ہوتی ہوگی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمائشیں پوری نہ کر پاتے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچتے ہوں کہ وہ ہماری فرمائشوں کو بھی پورا کریں۔ میں نے اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور جہاں تک آنکھیں دکھانے کی بات ہے تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کی ترغیب دیں۔ اچھا فیضان بھائی، یہ بتائیں آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہو؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے ہوں اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر نہیں ہوئی؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ آپ کے ابو چھوڑ کر کہیں گھومنے چلے گئے ہوں؟ نہیں تو کبھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ابو نے خود تو کچھ اچھا کھایا اور آپ کو نہ دیا ہو؟ کبھی نہیں۔ اگر کوئی اچھی ڈش کم ہوتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اگر یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں۔ لو یو ابو۔ لو یو ویری مچ۔ باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ آج ان بچوں کی باتوں نے مجھے اپنے والد بھی یاد دلا دی ہے۔ واقعی اچھے کھانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے، اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی۔ اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے نا، انہیں یہ سوچنا چاہیے۔ صرف میں بچوں سے بات نہیں کروں گا، گھر کے اور بھی افراد ہیں، زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ وہ کہتی ہے ابو آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں، بیوی کہتی شوہر سے آپ کچھ لاتے نہیں۔ اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے۔ وہ سے گھر سے نکلتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پہ بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کے جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کہ چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی، تنخواہ کم ہو جائے گی تو بچوں کو کیسے پورا کروں گا، اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، کھانا بھی وقت پر لانا ہے۔ ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے۔ اس کی سورس کون ہے؟ وہ سورس ہمارے والد ہیں۔ اور بہت پیاری بات اس بچے نے کہی کہ ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، والد کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے۔ پوچھو ان سے جن کا باپ چلا گیا۔ والد ایک سایہ دار درخت ہے۔ کبھی درخت کو دیکھا آپ نے؟ اس کے اوپر کے پتے گرم ہوتے ہیں، وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ لیتا ہے اور اس کے نیچے اپنے بچوں کو چھاؤں دیتا ہے۔ مگر لوگ بعض اوقات اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، اپنے والد سے الجھتے ہیں، اپنے والد کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی۔ کبھی اپنے باپ کو ناراض مت کرنا۔ اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو اب تمہاری باری آئی ہے، ان کی خدمت کرو، انہیں یہ احساس دلاؤ کہ اب میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی۔ ہم اپنی ماں کو تو کہہ بیٹھتے کہ ماں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں ساری دنیا کے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کب اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابو آئی لو یو، والد صاحب میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ دنیا میں آج میں جو کچھ ہوں ابا جان میں آپ کی وجہ سے ہوں، یہاں تک پہنچایا مجھے آپ نے ہے۔ ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا، جس نے ہر مشکل میں کہا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہیں پھنس جاتا تھا تو ابو کے پاس آتا تھا، وہ کہتے بیٹا میں سنبھال لوں گا۔ اب وہ جب چلے گئے اب پتا چلتا ہے کہ کون ہے جو سنبھالے گا۔ بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بڑی ضدیں کی، ہم نے بہت اپنی باتیں منوائیں۔ اب سمجھو والد صاحب کا جب بڑھاپا آ گیا تو میں نے ان کی باتیں ماننی ہیں، ان کی غصے کو برا نہیں ماننا، ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا۔ کبھی باپ کا دل مت دکھانا، یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم۔ ارے اسے کہتے ہو کہ نہیں معلوم، جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، ہر مشکل میں جس نے ہماری مدد کی۔ خدارا میں ساری دنیا کے بیٹوں سے، ساری دنیا کی بچیوں سے، ساری اولاد سے گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے والد زندہ ہیں ان کو خوش رکھنا، اور بوڑھے ہو گئے تو اب احساس دلاؤ ان کو کہ ابو جان آپ نے بڑا کام کیا ہمارے لیے،
बड़ी मेहनत की, अब हमारी बारी है आपकी खिदमत करने की। अब हम आपको सुख पहुंचाएंगे, अब आप किसी टेंशन में ना रहे। मेरे पास जो कुछ है अब्बू जान ये सब आपका है, आपकी वजह से है। दुख है उस औलाद पर जो अपने वालिद को कहती है कि ये मेरा है, आपका नहीं है, मैंने कमाया है, आपने नहीं कमाया। ये कभी मत कहना। मेरे पास जो कुछ है, जो शराफत है, जो इज्जत है, जो दौलत है, वो सब कुछ माँ बाप की वजह से है, वो वालिद की वजह से बिलखुसूस है। अपने वालिद को बुढ़ापे में खुशी देना, और जिनके माँ बाप चले गए अब उनके लिए खूब इसाले सवाब करे, उनकी कब्र पर जाया करे, वहां दुआएं किया करे। बड़ी प्यारी दुआ है, आओ आखिर में मिलकर हाथ उठाइए, अपने माँ बाप के लिए जो कुरानी दुआ है वो करते हैं। अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा उन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया। जिनके माँ बाप जिंदा है मौला उनको हयाती अता फरमा, सेहत अता फरमा, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमा। और जिनके माँ बाप चले गए ए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। तेरे दरबार में हम दुआ करते हैं, उन्होंने हम पर बड़ी मेहरबानियां की हैं, तू हमारे माँ बाप पर मेहरबानी फरमा। आमीन बिजाहिद नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि आज आपके इस सेगमेंट की वजह से कई बेटे अपने माँ बाप बिलखुसूस वालिद के करीब हो जाएंगे। अगर किसी ने बाप का दिल दुखाया है आज ही जाके माफ़ी मांग लो, उनके पैर पकड़ लो, क्योंकि वालिद राजी तो रब राजी, वालिद नाराज तो रब नाराज। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहां